نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام ناظرین کو جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو آپ کی میزبان سحر شیخ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمیں سب کو پکا سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں تمام لوگوں سے صرف یہی التماس ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذمہ داری صرف کسی ایک شخص کی نہیں ہوتی کہ وہ چلے گا اور پورا کارواں جو ہے اس کے پیچھے چلے گا اور سب صحیح ہوں گے۔ ممکن ہے کہ اس کارواں میں موجود لوگوں کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوں کہ جو اپنے آگے چلنے والے کو بتا سکتے ہوں، جو بتا سکتے ہوں کہ ہم یہ چیز سمجھ رہے ہیں اور ان تجربات سے گزر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ اس چیز میں شامل کر لیجئے کہ مشورے، تجربات انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اور ایک معاشرہ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور وہاں کا جب آپ اس جگہ کی ثقافت کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو بچے ہیں یا ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ آپ کی، ہماری، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور معاشرے میں بچوں کی تربیت جو ہے وہ پورے معاشرے پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ معاشرے کا ہر فرد جو ہے جو ہمارے ارد گرد اپنے بچوں پر ہونے والی برائی کا اگر نوٹس لینا شروع کر دے تو کبھی امید ہے کہ نئی نسل انشاءاللہ تعالی نتیجہ بخش ہوگی۔ ماں باپ اور اس اساتذہ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ قریب کے آس پاس کے ہیں ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کم عمر بچوں کو جب وہ روڈوں پر پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسکول بنک کیا اور جا کر پارکوں میں اور فٹ پاتھوں پر کھڑے ہوئے ہیں، یا کم عمر میں سگریٹ یا گٹکا ان کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ کی، ہماری، چاہے ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن وہ ہماری قوم کا مستقبل ہیں، تو آپ کا اور ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو آگاہ کریں کہ یہ کام غلط ہے۔ اگر ہم اپنی ان تمام ذمہ داریوں کو سمجھنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کر سکیں گے اور نئے دور کے تقاضوں کے مطابق۔ اور آج ایک بار پھر اسی موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہے میرے مہمان، ایک بار پھر آپ کی ان سے کرواؤں گی ملاقات تاکہ ہم اپنی گزشتہ یادوں کو بھی تازہ کر سکیں، ان الفاظ کو دہرا سکیں اور جان سکیں کہ ہم کہاں رکے تھے اور اب ہمیں کس سمت چلنا ہے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں ہماری پہلی مہمان محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سے، اور انہی کے ساتھ موجود ہیں ہماری دوسری مہمان محترمہ صفیہ ملک صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا کرم۔ پچھلی بار بھی میں نے یہ کہا کہ بہت اہم ٹاپک ہے اور یقیناً ہم پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، بے شک۔ اور آج پھر چونکہ اسی موضوع کے ساتھ آ رہے ہیں تو تھوڑا سا چاہوں گی کہ پچھلے پروگرام کے حوالے سے اور پھر فرمان الہی جو ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں میں چاہوں گی اس سے ابتدا کی جائے۔ شکریہ ساری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جو مومنین کو دعا بھی سکھائی ہے ان میں بھی ایک یہ آتی ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، کہ مولا وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکے، کہ وہ ذمہ داریاں نہ ڈال جنہیں ہم اٹھا نہ سکیں، ہم جن کے اہل ہیں ہمیں وہ ذمہ داریاں عطا فرما تاکہ ہم انہیں سنبھال سکیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین ہی اسے نصرانی یا یہودی بناتے ہیں، گویا بچے پر بہت گہرے اثرات اس کے سب سے پہلے اس کے خاندان کے پڑتے ہیں، والدین کے، بزرگوں کے، اور پھر دیگر سوسائٹی سے وہ اثرات لیتا ہے۔ پھر ہم نے بات کی کہ کسی بھی سوسائٹی کا سب سے چھوٹا یونٹ خاندان ہے، اور اگر خاندان شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا ہے تو پورا نظام بکھر کر رہ جاتا ہے، اور خاندان میں مرکزی کردار ایک عورت کا ہوتا ہے۔ تو وہ عورت اگر درست سمت میں چلے گی تو بے شک پورا خاندان درست رہے گا، اور اگر وہ عورت بگاڑ کا شکار ہو جائے، جس میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی فکر پروان چڑھ رہی ہے پوری سوسائٹی میں کہ جس میں آزادی نسواں کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، مساوات مرد و زن کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور اس میں کیا جا رہا ہے کہ عورت کو بازار کی زینت بنایا جائے، عورت کو فیکٹریوں میں 12 گھنٹے کام کرنے دیا جائے، یا عورت نئی نسل سے بالکل غافل ہوتی چلی جائے، وہ بیبی سٹرز کے سپرد ہو جائیں، وہ اسکولوں کے سپرد ہو جائیں، بچے بہت چھوٹی عمر میں، اب آپ دیکھیں تو پری اسکولنگ شروع ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی رجسٹریشن شروع ہو جاتی ہے اسکولوں کی۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ بچہ ماں کی گود کی نرمی گرمی سے محروم ہو رہا ہے، اس کی تربیت سے محروم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری وہ سوسائٹی نہیں ہے جو مغرب کی ہے،
اور مغرب میں بھی دیکھیں تو آپ کتنے بڑے بڑے ان کے جو تھے مفکرین، وہ لوگ واپس پلٹ رہے ہیں کہ خاندان کو بچایا جائے تاکہ اپنے معاشرے کو بچایا جا سکے، اور ہم ان کی تقلید میں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم ورکنگ کلاس تو تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن اخلاق اور کردار کی پستی میں جا رہے ہیں، جس کا ذمہ دار ایک خاندان ہے، اور سب سے بنیادی طور پر ذمہ دار عورت ہے جو ماں ہے، پھر اس کے بعد دیگر افراد بھی. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم زندگی میں سفر کرتے ہیں، اور انہی تمام رشتوں کی، انہی تمام جو تعلق واسطے ہیں، ان کے تقاضے ہیں جن کو پورا بھی کرنا ہے. ہم نئی نسل کی بات کرتے ہیں، نئے تقاضوں کی بات کرتے ہیں، ہم جدت کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جدت پسند ہو گئے ہیں، ہر چیز میں ان کو جو ہے ایک اچھی چیز چاہیے، ایک جدید چیز چاہیے. جو کام پہلے عام ہاتھ سے کوٹنے والی مشین کرتی تھی، آج ان کو ایک الیکٹرک مشین چاہیے جس سے وہ اس کو باریک پیس سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ جدید تقاضے ہیں. لیکن یہ نئی نسل جو جدید تقاضوں پر آ رہی ہے، ان جدید تقاضوں کے ساتھ ان کی تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جدت سے آپ اپنی نسل کو ہٹا نہیں سکتے. جب ان کو ہٹا نہیں سکتے تو اب ان کو برائیوں سے کیسے بچانا ہے؟ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ کیا ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، چلیں گے. میرے ساتھ موجود ہے محترمہ صفیہ ملک جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرش، جیسے پچھلے پروگرام میں بہن نے بھی ذکر کیا اور میں نے بھی تھوڑا سا کچھ اس میں حصہ ڈالا تھا، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو آپ کا حکم تھا کہ جب تک اس کے کان میں اذان نہ دی جائے کوئی بات نہ کی جائے، یعنی شیطان کے بہکانے کا کوئی راستہ نہ رکھا جائے. اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ انسان بالکل آزاد پیدا نہیں ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا پہلی اذان سے لے کر اور آخری نماز تک ہر لمحے بندہ جواب دہ ہے، اور ہر مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ملتی ہے، اور ہر مقام پر قرآن پاک ہمارے مسائل کا جواب دیتا ہے. اب ایک چھوٹا سا کوٹیشن میں نے پچھلے دنوں پڑھا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ ایک بچے نے دادا سے کہا کہ دادا، نہ پہلے زمانے میں، آپ کے زمانے میں ٹیلی فون تھا، نہ نیٹ تھا، نہ ہوائی جہاز تھا، آپ زندگی کیسے بسر کرتے تھے؟ دادا نے کہا بیٹا اسی طرح جیسے اب تم بسر کرتے ہو، نہ نماز پڑھتے ہو، نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے سوال کریں تو آپ ان کو ان کے لہجے میں جواب دیجئے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، تھوڑا سا ہم متضاد زندگی گزار رہے ہیں. ایک طرف ہم صرف ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور اس وقت بھول جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے بارے میں سنت کیا تھی. آپ دیکھیے کہ آپ نے ہمیشہ بچوں سے پیار کیا، حتیٰ کہ مشرکین کے بچوں سے شفقت فرمائی. اور آپ یہ دیکھیے کام اور عمل ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی تازہ پھل آیا موسم کا تو پہلے بچوں کو دیتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف بچوں کو ڈانٹتے ہیں. کہیں ہم صرف ڈانٹتے ہیں اور کہیں ہم خود ان کے غلام بن جاتے ہیں. بچے نے کہا یہ کرنا ہے، دب جاتے ہیں. بچے نے کہا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ماں باپ نے کہا اوکے. اس لیے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم تو بہت ماڈرن ماں باپ ہیں، ہم لبرل ہیں، اور ہم اپنے بچے کو اپنا دوست بنا رہے ہیں. بچہ آپ کا دوست نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ جو باپ ہیں تو آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جنت کا دروازہ ہیں. اور آپ جنت کے دروازے کا یہ عمل تو نہیں ہے نا کہ وہ جو غلط صحیح کہے آپ اس پہ عمل کرتے جائیں. آپ کی ذمہ داری اس کی رہنمائی ہے. آپ کو تو اسے عذاب قبر سے بچانا ہے. آپ کو اسے بتانا ہے بچہ پیدا ہو گیا، جیسے بہن نے کہا فطرت پہ پیدا ہوا، ہم اسے جو بھی بنانا چاہیں بنا رہے ہیں. تو کیا ہم اپنے بچے کو پہلے یہ نہ بتائیں کہ تم مسلمان ہو؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے اسے یہ سمجھ میں آئے کہ وہ ایک مسلمان ہے، پھر ایک انسان ہے، اور پھر وہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. پچھلی بار بھی بہت سارے سوالات تھے، ہم نے ان کے جوابات بھی دیے، اور نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے فی زمانہ یعنی اس وقت جو ہماری سوسائٹی کو چیلنجز کا سامنا ہے ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس لیے کہ بہت لازم ہے آج اس جانب دیکھنا، ماں ہو، باپ ہو، استاد ہو، کوئی بھی ہو، مطلب یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے گرد بچہ گھوم رہا ہے. لیکن یاد رہے کہ چاچا، ماما، تایا، خالہ، پھپھو، یہ وہ تمام رشتے ہیں، دادی، دادا، نانا، نانی کے جن کے قرب میں وہ رہتا ہے. اور پھر اس سے نکل کر وہ رشتے، وہ تعلق، وہ واسطے کہ جو ہمارے ساتھ دن اور رات جڑے رہتے ہیں. یعنی آپ کی دیوار کے ساتھ والا گھر،
اور آپ کی دیوار کے اس طرف والا گھر جو بظاہر آپ کے ہمسائے کہلاتے ہیں لیکن چونکہ ان کے ساتھ میل جول اتنا رہتا ہے کہ وہ بھی گھر والوں کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کا بھی کچھ فرض ہے. وہ لوگ جو آپ کے باپ کے دوست ہیں، وہ جو آپ کی ماں کی سہیلی ہیں، ان کے بھی کچھ فرائض ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں ہر فرد کی کوئی ذمہ داری ہے. جب ہم کوئی بری چیز دیکھتے ہیں اپنے بچے کو کرتا ہوا تو اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں بیٹا یہ کام تم نے غلط کیا، اور بچہ کہے کہ میرا دوست بھی کر رہا تھا، تو بہت سارے ماں باپ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ کر رہا تھا اس کو کرنے دو، اس کا نام مال اس کے ساتھ ہے، تم اپنا راستہ دیکھو، اپنے آپ کو سیدھا کرو. تو آپ اپنے بچے کے ذریعے اس بچے کی تصحیح بھی کروا سکتے تھے. آپ کیونکہ وہ دوست تھے، آپ اس کے ذریعے بھی اس کی تصحیح کرا سکتے تھے، آپ اس کو مل بھی سکتے تھے. بہت سارے معاملات ہیں کیونکہ سوسائٹی میں ہر فرد کی ایک ذمہ داری ہے. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرات آپ کے سر سے گزر نہیں جائیں گے. وہ کون سے چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، کس قسم کے منفی اثرات ہماری نسل کو جو ہے تباہ کر رہے ہیں یا ان میں پروان چڑھ رہے ہیں، ان تمام باتوں کے ساتھ میں اپنے اسی سوال کو لے کے چلوں گی محترمہ امتیاز جاوید خاکوی کی طرف. شہریش آپ نے بالکل درست کہا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی زیر دست لوگوں کے بارے میں اسے پوچھ گچھ کی جائے گی. مرد اپنے پورے گھر کا ذمہ دار ہے اور اسے ایک دن آئے گا کہ اس سے پرسش ہوگی کہ تم نے کیا تعلیم و تربیت کی. اسی طرح عورت بطور ماں اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے بات کی ہے چیلنجز کی، تو آپ دیکھیے ابھی ہم بات کر رہے تھے گھر کے ماحول کی، ایک بچے کی. آپ اس سے آگے دیکھیں تو عمر کے مختلف ادوار سے بچہ گزر رہا ہے. وہ تعلیمی ادوار سے گزرتا ہے، بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے چیلنج ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم مختلف طبقات میں تقسیم ہے ہماری سوسائٹی. کوئی ایلیٹ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اور ہر کلاس کو ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس روشنی میں ہم دیکھیں تو آپ بچے جب نو عمری کو پہنچتے ہیں تو آج کل کے دور میں آپ دیکھیں تو بچوں کو سوشل میڈیا پر بہت کثرت سے دیکھا جا رہا ہے. اب سمارٹ فون، آئی فون ہر ایک بچے کے پاس ہیں. پھر ہم دیکھیں تو ایک پوری نسل ہی لادینیت کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. اخلاق اور کردار وہ نہیں پایا جا رہا. اخلاق اور کردار وہ نہیں پایا جا رہا. بات ہو رہی ہے اخلاق اور کردار کے حوالے سے، تو کہیں مت جائیے گا، پروگرام میری پہچان جاری ہے. ہم بات کر رہے ہیں نئی نسل کی تربیت اور نئے تقاضوں کے حوالے سے. تو آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس. جس طرح مائیں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں گھر میں، لیکن آج کل چونکہ معیشت کا وہ حال ہے کہ ماں اور باپ دونوں مل کر بھی گھر کی معاشی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے، اور بہت سارے پرابلمز ایسے آ چکے ہیں کہ بچوں کی تعلیم پوری کرنا اور بچوں کے لیے دیگر مراعات لانے کے لیے ماں اور باپ دونوں مصروف ہو گئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں بچوں کی تربیت کہاں سے میں یہ کہوں گی کہ خراب ہو رہی ہے، یہ دیکھنا بہت لازم ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ گھر کو چیک کرتے ہیں کہ کون سی دیوار خراب ہو گئی ہے، اس کو اب صحیح کرنا ہے، اس کو پینٹ کی ضرورت ہے، اس کو صفائی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہم اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں. اور ابھی بہت ساری چیزیں، وہ چیلنجز جو آپ کے اور ہمارے لیے بڑے مائنر ہیں لیکن بچے کی صحت پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، بات کر رہی تھی محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. ہم واپس آئیں گے اخلاق اور کردار کے حوالے سے. جی سہریش، بات ہو رہی تھی بچوں کی نئی نسل کی تربیت. اب ہم ان بچوں کو اپنے ذہن میں لائیے کہ جو نو عمر اور نوجوان لوگ ہیں تو ان کی تربیت کتنا اہم مرحلہ ہے. ہم تعلیم تو انہیں اداروں میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا دلانے کے لیے آپ نے جیسے کہا کہ ہم معاشی دوڑ میں پھنسے ہوئے ہیں. معاشی طور پر ایک حصہ لینا بری بات نہیں ہے، مگر مادہ پرست ہو جانا اور طلب مال میں اتنا آگے نکل جانا کہ اصل ذمہ داری کو فراموش کر دینا، یہاں ہم غلطی کر رہے ہیں. ایک عورت کی بیسک رسپانسبلٹی اس کے بچوں کی تربیت ہے، اور اگر وہاں وہ کمزوری کا شکار ہو رہی ہے تو یہ مال اس کے کام نہیں آ سکے گا. ایک حد تک ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے. اگر ہمیں شکر گزاری رہی تو اللہ اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ وہی مال کام آ جاتا ہے، ہمارے ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. ہم آگے چلیں ان چیلنجز پر بات کریں تو آپ دیکھیں آج کتنے بچوں کی وہ آ رہی ہیں، اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں کہ ون ویلنگ کا شکار ہو کر جانے دے رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہیں. نوجوان طبقہ سارے کا سارا باہر جانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور باہر جانا چاہ رہا ہے. پھر ہم نے جیسے بات کی کہ آئی فون اور سمارٹ فون کے اتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہماری قوم کو. اور ایک المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام سارے کا سارا انٹرنیٹ پر منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. بچوں کو اسائنمنٹس اس پر مل رہی ہیں. پھر بچوں نے کیا کیا کہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز تھے تو پھر بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس کا نظام تھا. اب جب آئی فون کے ذریعے وہ ہر وقت پوری دنیا سے منسلک ہے تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ان کی اخلاقیات تباہ ہو رہی ہیں. فحاشی اور عریانیت ان کی جیبوں میں آ چکی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ موبائل فونز اتنا
برا افیکٹ ڈال رہے ہیں کہ میں کہتی ہوں ایٹم بم کی اتنی ایٹم بم کی تباہ کاریاں نہیں تباہ ہوں گی کاریاں نہیں ہیں، جتنے اس موبائل فونز کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو تباہی کے کنارے پر لے جا کر کھڑا کر دیا. جب تک کہ یہ کلرفل موبائل نہیں تھے، جب تک یہ ٹچ موبائل نہیں تھے، تب تک بھی اتنا معاملہ خراب نہیں تھا. اب تو بالکل ہی حد سے گزر جیسے میں آپ سے ابھی پہلے بات کر رہی تھی کہ کچھ عرصے پہلے کی ایک بک چھپی ہوئی تھی میرے پاس اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ ٹی وی کے نقصانات. تو میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ ٹی وی کے نقصانات پر ہم پہلے بات کیا کرتے تھے مفکرین، اب ٹی وی تو بہت دور رہ گیا، اب ہم کتنا آگے نکل گئے. پھر اس سے آگے بڑھیں تو سگریٹ کا جو نشہ ہے ہمارے نوعمر بچوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور سگریٹ کے ساتھ ساتھ ڈرگز لینا اور پھر شراب نوشی اور اس میں اپنے ہوش و حواس سے جاتے رہنا. اور جب بچوں مائنر بات مطلب ان کے لیے اس کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، وہ بالکل ایسے معاشرے میں اتنی پنپتی چلی جا رہی ہے. صرف یہ ہمارے ہی دور کا نہیں ہے، ہر دور میں برائیاں تھیں، ہر دور میں تھیں، ہر دور کے کوئی نہ کوئی چیلنجز ہوتے ہیں. لیکن اب یہ لگتا ہے کہ اس دور کا جو چیلنج ہے وہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور جو اویئرنیس وقت سے پہلے ہمارے بچوں کو مل رہی ہے یہ اس کی وجوہات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ نے ماڈرن ہونے کے چکر میں، لبرل ہونے کے چکر میں جو تربیت کا ایک گرفت تھی وہ کمزور ہو گئی ہے. تربیت کا جو ہے وہ گرفت کمزور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں ان کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اگر اسکول کالج نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اسائنمنٹ بنانا ہے تو کیا آپ نے اس سے پہلے اپنے بچے کو اتنی مضبوط تربیت دی تھی کہ آپ نے اس کو اتنا سمجھا دیا تھا کہ کون کون سی جو لائنز کو کراس نہیں کرنا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت کے بغیر ایک میدان میں چھوڑ دیا ہے. سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ اس دور کی جو ایجادات ہیں آپ اس سے تو نہیں بچ سکتے، لیکن ہر دور کی طرح آپ کو اپنے گھر میں پہلے ٹرین کرنا پڑے گا. 7 سال کی جو عمر حضور نے بھی فرمائی تھی کہ اس وقت تک بچے کو ایک پورا انسان مکمل ہو جاتا ہے، ہم وہ نہیں کر رہے، ہم اس کی تربیت نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایک بہن نے آئی فون کی بات کی تو میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، اس میں یہ کہ پاکستان کی تقریباً 20 کروڑ آبادی ہے اور یہاں پر موبائل فون یوزر ہیں 14 کروڑ، جس میں سے 9 کروڑ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ وہ اتنی بڑی آبادی جس کو اتنی آسانی سے یہ فون مل گئے ہیں وہ اس کا کیا استعمال کر رہے ہیں. کچھ لوگ اسے اب بہت سی برائیوں میں استعمال کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ضرورت ہے کہ بچے کے ہاتھ میں فون ہو لیکن ہم نہیں دے پا رہے. ہم ڈر رہے ہیں کہ وقت پہ بچہ اسکول سے نہیں آئے ہم اس سے کیسے رابطے میں رہیں. تو کچھ چیزیں ہمیں دینی ہیں لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے اس کی تربیت مکمل کر دیں، دین و دنیا کے حوالے سے کر دیں تربیت مکمل، کیونکہ انسان کا بچہ جو ہے اس کی ہی ذمہ داری ہے اور وہ جواب دہ ہے. بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تم اپنے جسم کے بھی مالک نہیں ہو، اللہ مالک ہے. جب بچوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، حتیٰ کہ ہمارا جسم بھی ہمارا نہیں ہے، ہم اللہ کے آگے جواب دیں ہیں کہ آپ نے اپنے اعضاء کا کیا استعمال کیا. جب بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں نا ہم خود مختار ہیں، تو یہ بتایا جائے کہ تمہاری خود مختاری کہاں پہ ختم ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر ٹاک شوز میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ماؤں کی ذمہ داری، ماؤں کی ذمہ داری. ماں کی ذمہ داری تو ہے لیکن کیا آپ نے ماں کو تعلیم یافتہ بنایا؟ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، اس وقت وہ اسکول کالج میں ہوتی ہیں، ان کی اپنی تربیت مکمل نہیں ہوتی تو وہ آگے کی نسل کی کیا تربیت کریں گی. میں یہ سمجھتی ہوں جیسے آن لائن بینکنگ ہوتی ہے، آن لائن ٹرانزیکشن مختلف ہوتے ہیں، تو آن لائن جو ہے وہ تربیت اور تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے. اچھا، یہ کاؤنسلنگ بہت اہم چیز ہے ہمارے پاس اور اس کے حوالے سے میں مزید آگے بھی بات کروں گی. لیکن ابھی وہ منفی اثرات کہ جو بچوں میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، جن کا مستقبل قریب میں ہمیں شدید خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم ان سے دو چار ہو سکتے ہیں، تو ان سے ہمیں کس طرح نمٹنا ہے. سب سے پہلے تو ان کو جاننا بہت ضروری ہے. آج میں بہت ساری ماؤں کو دیکھتی ہوں کہ جو بہت زیادہ پریشان بھی ہوتی ہیں، باپ ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی. تو دیکھیے، غلطی تو آپ نے اوائل عمر میں ہی کر لی ہے، اب اس کو سدھارنا کیسے ہے یہ دیکھیے. میرے اپنے ماں باپ بھی ہوں، میرے اپنے بہن بھائی یا جو بھی اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ جو چیزیں آپ نے اوائل عمر میں بچوں کی نہیں سدھاری ان پر فوکس کیجئے. دیکھیے کہ وہ 7 سال کی عمر میں کہیں آپ نے اسے ہنسنے کھیلنے میں اور جو ہے اس کی شوخیاں پوری کرنے میں اور اس کی شرارتیں دیکھنے میں تو نہیں گزار دیا، آپ نے اس کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی. یہ بڑا اہم سوال ہے. جو چیلنجز مستقبل قریب میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، میں چاہوں گی ان خطرات کے حوالے سے بھی ضرور آگاہ کیا جائے. جی،
شہری جیسے کہ بات ہو رہی ہے اور ان کے منفی اثرات، جو سب سے بڑا تو یہی ہے کہ لادینیت بڑھ رہی ہے اور اخلاق و کردار پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اب اس میں یہ سب چیزیں ایک سبب بن رہی ہیں جس میں ہم ایک اسمارٹ فون یا آئی فون کی بات کریں یا انٹرنیٹ کی بات کریں یا سوشل میڈیا کی بات کریں. آپ دیکھیں تو ہر 4 میں سے ایک بچے کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے. ان کی آئیز خراب ہو رہی ہیں، ان کے کان خراب ہو رہے ہیں کیونکہ ہر وقت انہوں نے وہ ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں اپنے کانوں میں، جس سے ان کی صحت تباہ ہو رہی ہے، ان کے اعصاب پہ دباؤ پڑ رہا ہے. پھر ایک میں ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اب زیادہ جب وہ ویڈیوز ایسی اپلوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے چلے جاتے ہیں تو اس سے ان کی بدن کی بھی پاکیزگی جاتی ہے، خیالات کی بھی پاکیزگی جاتی ہے، قلب بھی پاکیزگی بھی جاتی ہے. اب جب پاکیزگی رخصت ہو گئی تو بے حیائی رہ گئی. بے حیائی اور بد کرداری بڑھتی چلی جاتی ہے. مائیں آگاہ ہی نہیں ہو پاتی اور بچیاں نا عمری میں انتہائی نوجوانی کے عالم میں اپنے گور عصمت سے محروم ہو رہی ہیں اور انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا. اور یہ نتیجہ کس چیز کا نکل رہا ہے؟ اس آئی فونز کا نکل رہا ہے یا ہماری اس کلاس کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے نکل رہا ہے کہ ہم بچوں پر وہ توجہ نہیں دے رہے، جیسے کہ انہوں نے بھی کہا ہم تربیت نہیں کر رہے. ابھی حالیہ شاید آپ کی بھی نظر سے گزرا وہ 4 بچیاں جو گھر سے اپنے بندے لے کر گئیں اور صرف سیر سپاٹے کے لیے انہوں نے وہ بندے بیچے اور وہ مختلف شہروں میں گھومتی رہیں، سیر کرتی رہیں. تو یہی بات ہے نا، یہ جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آئی فون ہے نا، تو اس کے ذریعے یہ ایک مختلف معاشرے میں پہنچ جاتے ہیں، ایک بالکل مختلف معاشرے میں پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد اگر غلطی سے وہ کبھی اپنے میڈیا کو دیکھ لیتے ہیں، اپنے ٹی وی کو دیکھ لیتے ہیں، تو وہاں بھی ایک نیا معاشرہ ان کو نظر آتا ہے کہ جس میں ہمیشہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے محل نظر آتے ہیں. وہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو کر بھی اس طرح متوجہ رہتے ہیں کیونکہ انہیں اندر اندر اپنے والدین سے شکوہ رہتا ہے کہ ایک زندگی وہ ہے جو ہمیں آئی فون میں نظر آ رہی ہے، ایک زندگی وہ ہے جو ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے. یہ شکوے و شکایت کے حوالے سے مجھے او لیول اور اے لیول کا بھی، چونکہ آج کل یہ بھی ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہو گیا، تو تھوڑا سا میں چاہوں گی اس طرف بھی تفصیلی گفتگو ہو جائے. دیکھیے او لیول اور اے لیول پر جو بھی بچے جا رہے ہیں وہ چونکہ اس ایلیٹ کلاس سے آ رہے ہیں، اب ان کے لیے پیسہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ کلاسز میں بھی جا رہے ہیں تو انہوں نے پیچھے پورٹیبل شیشے کے وہ رکھے ہوئے ہیں ان کے، اور سگریٹ تو عام سی چیز ہے ان کے لیے، اور یہ اسی لیول کے بچوں میں دیکھا گیا ہے زیادہ تر. اور پھر یہ سگریٹ سے نشہ شروع ہو رہا ہے اور آپ آگے دیکھیں تو منشیات کی لت ایسے پڑ رہی ہے ان کو کہ آج ایک رپورٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں. اور اب ہم گزرتے ہیں تو آپ نے کراچی میں بھی دیکھا ہوگا پلوں کے نیچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور نشہ کر رہے ہیں اور زندگی سے بے گانہ ہوئے ہیں. یہ ہمارا مستقبل تھے جنہیں ہم نے سنبھالا نہیں ہے. تو اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم وہ رول کیوں نہیں ادا کر پا رہے سوسائٹی میں. وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس ذمہ داری کو پہچاننا نہیں چاہ رہا. ایک کالر ہے میرے ساتھ، میں ان کو شامل کرتی ہوں پروگرام میں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سلیم کراچی سے بات کر رہی ہوں. مسز سلیم کراچی سے. جی، ہم بات کر رہے ہیں آج کے تو آج کا اتنا زبردست ٹاپک ہے اور یہ بیسک ٹاپک ہے ہمارے پورے، سمجھ لیں ہماری جو گھریلو زندگی کا پورا ہمارا جو ہے، جس کا دار و مدار جو ہماری پوری زندگی کے اوپر ہمارا ہے. اس میں سب سے بڑا جو بیسک چیز ہے وہ ہمارا گھر سے شروع ہوتا ہے. صحیح. کیا مولانا محمد علی جوہر کی والدہ کسی یونیورسٹی اس میں پڑھی ہوئی تھی؟ یا جتنی ہماری اور شخصیات بڑی ان کی سب کے کسی اسکولوں، صرف ان کا کیا جو گھر کی تربیت تھی، جو ہمارے بزرگوں سے جو چیزیں حاصل کی تھی، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، گفتگو کے طریقے، بزرگوں کا عزت اور احترام، کیا آج سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے؟ سب ماؤں کو ان چیزوں کا یہ بیسک چیزیں ہمیں گھر کے اس سے. دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے بڑا کردار اس میں گھر کا ہے، ماؤں کا ہے. آج وہ چیزیں ہم سے دور کیوں؟ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے ہم ماں باپ وہی ٹی وی، وہی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی وہ بچے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر موبائل تو چلیں بہت دور کی بات ہو گئی ہے کہ بھائی اس کا بھی ہم پہ ہی وہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا، یہ چیز ہمیں دینی ہے یا نہیں دینی. ہم تو بڑے اس سے بچوں کو لے کے پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بچے اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر منع کر رہے ہیں نا بچے کو، نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پاس بھی تو ہے یہ چیز. یہ وہی بات آ گئی. مسز سلیم بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. مسز سلیم، یہ وہی بات ہو گئی ناظرین کہ آپ ایک نوعمر بچے کے ہاتھ میں ایک ایسی گن پکڑا دیں کہ جس کو چلانے سے کم از کم ایک ساتھ 100-200 لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے. تو ہم فی زمانہ یہی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو وہ چیزیں پکڑا رہے ہیں کہ جو ان کے لیے شدید خطرناک ہیں، اور ہمیں اس وائرس کے پھیلنے کا ڈر بھی نہیں لگ رہا کہ بعد میں ہمیں شاید اس کے لیے کوئی ایسے انجیکشنز بھی نہیں ملیں گے کہ ہم کہاں سے کیور کریں گے. یہ ہم بھول رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میری پہچان میں. ہم بات کریں گے نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے. تو آپ سے ملاقات ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید، اور جہاں بات ہو رہی ہے ناظرین آج کے حوالے سے کہ بچوں کی نئی نسل جو ہماری ہے ان کی تربیت آج کے نئے تقاضوں کے حساب سے کس طرح کرنی ہے. بہت لازم ہے کہ جب بچہ نیا سٹائل پہن لیتا ہے تو پھر پرانا سٹائل اس کو پہنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جب تک کہ آج کل کے ڈیزائنرز اس چیز پہ یہ مہر نہ لگائیں کہ یہ پرانا سٹائل پھر دوبارہ سے نیا ہو کے آ گیا. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہمارے یہاں پر پائی جا رہی ہیں. میں تھوڑا سا ان کو بھی آگے لے کر چلوں گی، لیکن چونکہ ہمارے اہل دانش کا اور اہل اقتدار کا بہت بڑا کردار ہے اس حوالے سے، تھوڑا سا میں چاہوں گی اس کی وضاحت بھی کی. دیکھیے سہرش، ہم دانش مند حضرات کو لیں تو ایک بڑا طبقہ جو ہمارا ٹیچنگ سے وابستہ ہے، وہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں یا وہ اپنے کالمز کے ذریعے ایک علم دے رہے ہیں، آگے ہی دے رہے ہیں. ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے سوچیں اور اسی حوالے سے انہیں پروگرامز دیں. ہم اداروں میں بھی جا رہے ہیں تو انہیں معلومات کی کتاب بنا رہے ہیں، ہم بچوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں، صرف ان کے اخلاق اور کردار پر توجہ نہیں دی جا رہی. تو یہ معلمین کا کام ہے، یہ دانشوروں کا کام ہے کہ بچوں کی کردار سازی کرنی ہے انہیں ایسی اسٹڈیز کے ذریعے، ایسی ٹیچنگ کے ذریعے. پھر ایک بڑا چھوٹا سا حل یہ ہے کہ آپ کسی ایک بچے کو پہلے فوکس کریں. کوئی بھی آپ باشعور ہیں نا، آپ سمجھدار لوگ ہیں جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، جنہیں آگے ہی ملی ہوئی ہے، تو وہ کیا کریں کہ بچوں کو فوکس کریں، بچوں کو پیار محبت اور شفقت دیں. یہ مت دیکھیں کہ یہ میری اولاد ہے یا نہیں. جو آپ نے بات کی کہ قوم کا ہر بچہ ہمارا بچہ ہے، آپ نے کسی ایک بچے کے بھی اخلاق اور کردار کو بنا دیا تو آپ نے ایک بہت بڑا اہم رول ادا. ہم میں ایک کالر ہے ان کو بھی شامل کروں آپ کی اجازت سے. اور ہم اکثر پڑھتے ہیں بچے قوم کا جو ہے وہ مستقبل ہے، قوم کو کس طرح ہم نے آگے بڑھانا ہے انہی کے ذریعے. ایک کالر ہے، السلام علیکم. جی السلام علیکم. سہرش، میں عابدہ بول رہی ہوں واہ کینٹ سے. واہ کینٹ سے، جی کیسی ہیں آپ؟ ہلو. ہاں عابدہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. سہرش آپ کیسی ہیں؟ بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام ہو رہا ہے. بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ ہلو عابدہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بہت کم سہرش، بہت کم آواز آ رہی ہے، کچھ تھوڑا سا اگر کلیئر ہو جاتا. آپ بات کریں، آپ نے آج جی اب آ رہی بولیے. سہرش کہنا یہ تھا کہ ہماری جاننے والی ہیں، ہماری پھپھو کہہ لیں، ان کو جب دادا سے اجازت ملی کالج وغیرہ جانے کی، بہت پہلے زمانے کی بات کر رہی ہوں، تو کہتی تھیں کہ دیکھو جی ابا جی نے ہمیں دودھ تو دے دیا لیکن مینگڑیاں ڈال دی. میں نے کہا وہ کیسے پھوپھو؟ کہتی ہے کہ دیکھو اب کالج تو جانے کی اجازت مل گئی لیکن فلاں 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 اتنی ساری ریسٹرکشنز ہمارے ساتھ لگ گئی ہیں. تو اب ہم نے بھی اپنے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو لے کے دی ہیں، آئی فون، اسمارٹ فون، کمپیوٹر، ایوری تھنگ. جس چیز کی ہمارے بچے نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے ہم نے اس کو پورا کرنا اپنے لیے فرض اولین سمجھ لیا، اور ہم نے کیا بھی. لیکن ہم خود ہی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کر دیا ہم نے. اب بات یہ ہے کہ اب ہم نے دودھ تو دے دیا، اب ہمیں مینگڑیاں بھی ڈالنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، وہ کیسے ڈالنی پڑیں گی کہ اب ہمیں ان پہ پکی نظر رکھنی پڑے گی ہر وقت، ہر 10 منٹ کے بعد، ہر 5 منٹ کے بعد. کیا کر رہے ہو بیٹا، کیوں کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، کس کے ساتھ ہو، کس سے بات کر رہے ہو. یہ کوسچن کی بارش ہمیں کرنی ہی پڑے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل ہوگا؟ کتنا کچھ بھاگیں گے، کتنا کچھ ہم سے آگے جائیں گے، وہ ہمارے پاس ہی رہتے ہیں نا. عابدہ آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ ہلو. جی جی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل بڑا مثبت رہے گا؟ ہلو عابدہ آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ جی ہمیں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا سہرش. ہم نے اگر اچھے کے ساتھ، ہم اچھے میں ان کے ساتھ ہیں تو برے میں بھی ہمیں ہی ان کے ساتھ رہنا پڑے گا. ہم ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے. بالکل نہیں، ظاہر ہمیں سوال ان سے کرتے رہنا پڑے گا. دیکھیں اولاد کو کبھی بھی انسان چھوڑ نہیں سکتا. بات یہی ہو رہی ہے کہ جب بگاڑ پیدا ہو گیا تو اس بگاڑ کو درست کیسے کرنا ہے. میں چھوٹے چھوٹے محاوروں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کوشش کرتی ہوں کہ آسانی پیدا کر سکوں. جب اسی طرح سے کوئی قمیض، میں تھوڑا سا اس بات کو آسان کر دوں تاکہ سننے والوں کو بھی آسانی رہے، کہ جب کوئی قمیض آپ کو تنگ کرنے لگتی ہے یا تنگ ہو جاتی ہے یا بہت کھلی ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یا تو کچھ کپڑا اس کے اندر لگا کے اس کو کھلا کر لیں، اور اگر وہ بہت تنگ ہے تو تب بھی آپ اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سہولت کرتے ہیں، اور جو اگر بہت زیادہ کھلی ہے تو اس کو تھوڑا سلائی لگا کے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کی قمیض میں خوبصورتی پیدا رہے کسی طرح سے. تو اسی طرح سے جب کوئی بگاڑ آ جاتا ہے تو اس کو درست کرنا بھی آپ کا ہمارا کام ہے. ہم اس کو الگ نہیں کریں گے اپنے سے، کیونکہ وہ ہماری اولاد ہے، ہمارا حصہ ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے. ہم اس کو کیسے اپنے سے الگ کر سکتے ہیں؟
کیا کہنا چاہ رہی میرے تھیں؟ ذہن میں ایک چیز ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سی بہنیں مجھ سے اختلاف کریں، لیکن جو سچی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے یہ ہم نے مغرب کی طرح سنگل یونٹ فیملی میں آنا شروع کیا ہے، بچے خالہ، نانا، دادا سب سے دور ہو گئے ہیں۔ اب ماں صبح بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، باپ بھی آفس چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، بچے جو ہیں میڈ کے پاس ہیں یا کسی ٹیوشن سینٹر میں ہیں، تو بتائیے ان کی تربیت کن ہاتھوں میں ہو رہی ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا فیملی یونٹ بکھیرا ہے، ہمارے پاس آج اس کو اس بھگت کی بھی رہے ہیں۔ ضرورت ہے بالکل۔ کہ اگر ایک نانا دادا ہو تو وہ فارغ ہیں، وہ ان کو بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں، وہ اچھی بری بات بتا سکتے ہیں، کم سے کم یہ کہ وہ ان پہ نظر رکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک محبت و شفقت کا جو منبع ہے، نانا کے پاس بیٹھ گئے، دادا کے پاس بیٹھ گئے، بچے نے اپنی بات کہہ لی، کیونکہ ماں باپ ذرا جوان ہوتے ہیں، وہ زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں، وہ اتنی تحمل سے بچوں کی بات نہیں سنتے جتنے کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جتنا آپ کے نانا دادا آپ کی بات سنتے ہوں گے۔ اچھا، اور ایک اور بات ہے نا، چونکہ فوری طور پہ معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بچوں کو بڑوں کی قربت نہیں مل رہی۔ ان میں ماں باپ ویسے بھی ہر وقت اسی میں الجھے رہتے ہیں کہ بجٹ کیسے پورا کرنا ہے، یہ چیزیں کیسے پوری کرنی ہے، تو اس میں بھی شاید ماں باپ توجہ نہیں دیتے۔ جی سہرش، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہماری چونکہ آدھی سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے اور انہیں معاشیات میں حصہ لینا پڑ رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، کیونکہ ان کی کچن میں سہولتیں مل گئی ہیں، اب ان کے پاس وقت ہے، وہ اس وقت کو استعمال کر سکتی ہیں، لیکن ایسے طریقے سے گھر میں رہ کر آپ آسان طریقے سے آپ معاشی طور پر بھی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہیں، سلائی کڑھائی کے ذریعے ایک بڑا اچھا، دستکاری کے ذریعے کوئی اور ایسا ہنر آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں آپ گھر پر بھی رہیں، بچے کو بھی مکمل وقت دیں۔ پھر ہم جب بات کریں اس کے نیگیٹو اثرات کے حوالے سے اور بچوں کے، تو آپ دیکھیں صحت بھی تباہ ہو رہی ہے بچوں کی ان سب چیزوں کے ذریعے، اور ایک مغربی تحقیق آئی ہوئی ہے کہ جو پڑھی لکھی با کردار مسلمانوں کی نسل ہے وہ بیماریوں سے بھی محفوظ ہے، ان کی قوت مدافعت بھی زیادہ ہے، ان کا حوصلہ بھی زیادہ ہے، ان کا ویژن بھی زیادہ ہے، تو ایسے لوگوں سے وہ خوف زدہ ہیں۔ اور ایک امریکن ڈاکٹر کی تحقیق آئی ہوئی تھی جس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ دیندار حضرات میں تو بیماریاں نہیں پائی جاتی جو نئی نسل کے آتے ہیں، تو ایک عورت پاکیزگی جو اسے دینی ہے، خیالات کی، دل کی، اس پوری طہارت دینی ہے جس سے بچہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ ان چیزوں سے کراہت کرتا ہے، اس کے اندر وہ نفرت آ جائے فحاشی سے اور ریانیت سے، تو وہ کیسے کرے گی؟ وہ عورت اپنے کھانے پکانے میں ہر چیز میں ذکر کو ساتھ رکھے، ذکر کو ساتھ رکھے پر توجہ اور دے۔ ذکر الہی بڑا اہم ایک آپ کے نور گھر ہے، کا، آپ کی بالکل زبان کا، آپ کی روح کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز نور بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میری بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی، یہ ایک آپ کا چینل ہے، جن بچیوں کے سر پہ دوپٹے ہوتے ہیں یا آپ کے سر پہ دوپٹے ہوتے ہیں، مگر میں تو کہتی ہوں کہ جو ہمارا بیڑا غرق کیا ہے میڈیا نے کیا ہے، بچیوں کو ایسی پینٹیں دی ہیں کہ شرم آتا ہے دیکھتے ہوئے، دوپٹہ نام کا نہیں رہا ہے، اس کے آگے ہم روئیں؟ یہ تو ہم تو یہ کہیں گے کہ سب آئی فون اب آیا ہوا ہے کہ میڈیا نے بالکل وہ بیٹی ماں کو ایسے جواب دیتی ہے کہ وہ اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، اور دیکھنے والی بیٹی سمجھتی ہے کہ یہ سچ ہے، یہ ماں بیٹی ہے، تو ہم کیا کریں، کس کو کہیں؟ وہ بنے بنائے ہوئے جواب جو ہے نا ان کو یہاں سے ملتے ہیں میڈیا سے، ہر قسم کا بندہ جو ہے نا بلاتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ یہ گانا ایسے گاتا ہے، یہ ایسے گاتا ہے، اس کی خوبیاں بتاتے، کبھی انہوں نے ایسا بندہ یا بندی نہیں بلایا ہے کہ خدا کے لیے ایک نماز کا بتائے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گی تو آپ کو یہ ملے گا۔ بے شک، دیکھیں میں آپ کی اس بات سے تسلی اور تشفی کرنا چاہوں گی، بہت شکریہ، اور میں آپ کے دکھ میں بھی یقیناً آپ کا دکھ کافی بڑا ہے، کیونکہ جب اولاد نافرمان ہونے لگے تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا۔ رہ گئی بات یہ کہ وہ سیکھ کہاں سے رہے ہیں اور میڈیا کہاں سے آ رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے، تو دیکھیں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اچھائی اور برائی ہم ہمیشہ بار بار کہتے ہیں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جہاں آپ ہماری تعریف کر رہی ہیں، ہماری بہنوں کی تعریف کر رہی ہیں کہ وہ دوپٹے سروں پر لے کر بیٹھتی ہیں، تو ہم بھی اسی میڈیا کا حصہ ہیں، ہم بھی آپ کو اسکرین پر ہی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اچھائی اور برائی ہم پھر بار بار کہیں گے کہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب اگر تربیت آپ نے بچی کی اس انداز میں کی ہے کہ وہ اچھائی کو تیزی سے پک کرے گی تو یقیناً وہ آنے والے دنوں میں اس برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی جانب ضرور آئے گی۔ ایک دور تھا کہ ہم نے بھی دیکھا بہت زیادہ بچیاں سر پہ دوپٹے نہیں رکھتی تھیں، شارٹ قمیضیں پہننا، پائنچے اونچے پہننا، ہیلز پہننا، لیکن پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دور بھی آیا کہ ماشاءاللہ بچیاں عبائے بھی پہنتی ہیں، اسکارف بھی کرتی ہیں۔ میجورٹی بچیوں کی میں دیکھتی ہوں کہ اسکارف میں اپنے آپ کو ہیڈ کور کر کے بہت اچھے سے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ شعور یا آگہی اتنی تیزی سے پھیلا دے کہ ہمارے یہاں بچیوں میں بے راروی
ختم ہو جائے اور ہم ایک سیدھے راستے پر آ جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا وقت آئے گا جب مائیں دعا کریں گی تو ضرور یہ سب کچھ ہوگا, اور ہم اپنے عمل میں, اپنی کوشش میں انشاءاللہ تعالیٰ ARYQ TV اسی معاملے پر کام کر رہا ہے, اسی مسئلے پر کام کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نئے موضوعات کے ساتھ آتے رہیں گے. ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں السلام علیکم. جی میں لبنہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی لبنہ, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ جو بچے ہمارے آج کل بالکل گیمز, ویڈیو اور موبائلز کی جان نہیں چھوڑتے, ان کو کس طرح سے ہم ان کو روک سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ سوال بڑا اہم ہے. ایک بات بتائیں, جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 2-3 دن لائٹ نہیں ہوتی تو ٹی وی تب بھی بند رہتا ہے نا؟ جی جی بالکل. تو بچوں کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ گھر میں لائٹ نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ بہت ساری چیزیں ماں اور باپ کو تھوڑے اسٹرکٹ رہ کے کہتے ہیں نا, کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے. تو کچھ چیزیں کرنی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ان کو ہمارے ہاں تو لائٹ جاتی ہی نہیں. یہ تو شکر ہے ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ لائٹ نہیں جاتی. ویری گڈ. اور وہ بالکل بھی ان کو جو مرضی کر لیں آپ, لیکن وہ نہیں یہ بات سنتے. اب ان سے لے بھی لیں تو ان کے موڈز آف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایسی صورتحال میں میرے مہمان بھی یہاں موجود ہیں, میں ان کے ساتھ مشورہ کر کے آپ کو کوئی بہت اچھا سا مشورہ دیتی ہوں. بہت شکریہ. ایک اور تھوڑا سا مجھے ریکویسٹ کرنی ہے کہ میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمیں اپنا گھر دکھائے. آمین آمین, اللہم آمین. آپ کو بھی دکھائے اور اللہ پاک آپ کے صدقے میں ہمیں بھی وہاں تک پہنچائے. بہت شکریہ لبنہ. اچھا, ایک بات میں پوچھنا چاہ رہی تھی ان سے بڑی معذرت کے ساتھ, اب چونکہ وہ ہماری اچھا وائنڈ اپ, سوری جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا, معذرت. صرف یہ کہ وہ کہہ رہی ہے نا کہ بچے نہیں مانتے, تو کیا ماں نے اور باپ نے کچھ دن موبائل اپنا رکھ دیا تھا بند کر کے؟ میں بالکل اسی پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. اور اس کا ایک اور حل جو میں انہیں دینا چاہ رہی ہوں, سبسٹیٹیوٹ, کہ انہیں صحت مند سرگرمی ہم نہیں دے رہے بچوں کو. ان کو کھیلوں میں ایسے لگائیں کہ جس سے ان کی جسمانی مشقت بھی ہو اور وہ انجوائے بھی کریں. یہ دونوں چیزیں خود بخود ان چیزوں کو اوائڈ کرنا شروع کریں. ہاں جی, اقتدار کی جہاں بات آئی تھی کہ وہ ہم معاشرے کی سطح پر ایسے کھیلوں کو فروغ دیا جائے, اور گھروں کی سطح پر بھی آپ دیکھیں تو یہ ویل آف فیملی سے ہیں. ٹیبل ٹینس کا ارینج کر کے دیں, خود کھیلنا شروع ہو جائے, بچے اتنے ہیپی ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ بے شک اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. بہت کم وقت میرے پاس آخری مومنٹس ہیں, اور میں اس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ. کہنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو اللہ کی امانت سمجھیں. بے شک بہت شکریہ. بہت خوبصورت بات کہ ہمارے پاس یہ امانتیں موجود ہیں, اور جب امانت ہو تو اس میں خیانت نہ ہو جائے, اس بات کا خیال ایک مسلمان کو, ایک مومنہ اور ایک مومن کو رہنا چاہیے کہ یہ نسل ہماری جو ہے اسی میں پنہا ہے. کہیں آتشی شعلے کا وجود بھڑکے یا یہ بھڑک اٹھا تو کئی انقلاب آئیں گے. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے اندر ان شعلوں کو بھڑکائیں کہ آنے والے وقت میں وہ ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ یعنی صدقہ جاریہ بن جائیں. ہم اس دنیا سے چلے جائیں لیکن وہ ہمارا نام روشن کرتے رہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے, ہمیں دینی تعلیمات کی طرف لگائے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان تمام چیزوں کا پابند بنائے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی پر آپ سے معافی کی طلبگار ہوں. اپنی میزبان سحری شیخ کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.